السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورۃ الزمر، آخری رکوع الحمدللہ 71 آیت مبارکہ سے ابتدا کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وسیقہ، سین و قاف اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ساق یسوق سے سوقن اس کا مصدر ہے۔ قرآن کریم میں بارہا اس کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوئے، جیسے کہ مساق چلنے کی معنوں میں آتا ہے، سائق وہ بھی چلانے والا فاعل ہے۔ اسی طرح یساقون بلفظ ہے دھکیلے جانے کے لیے، چلانے کے لیے، ساق بالساق والتفت ساق بساق، یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ سورۃ القیامہ کے اندر پنڈلی کے لیے بھی استعمال ہوئے، لپیٹنے کے لیے بھی ہے، یوم یکشف عن ساق۔ تو اس کا معنی یہاں پہ چلانا ہے، دھکیلنا۔ چلایا عزت کے ساتھ جاتا ہے، لے کے جایا عزت کے ساتھ جاتا ہے، جبکہ جو مجرم ہوتا ہے اس کو جیل کے اندر دھکے دے کر ڈالا جاتا ہے۔ اسی طرح جو مجرم ہیں جو جہنم میں ڈالے جائیں گے ان کو بھی دھکے دے کر ہانکا، جیسے جانوروں کو ہانکا جاتا ہے نا، اس طرح ان کو لے جایا جائے گا۔ وسیقہ اور ہانکے جائیں گے الذین، وہ لوگ جنہوں نے کفروا کفر کیا، جنہوں نے کفر کیا ان کو ہانکا جائے گا۔ کافا را اس کا روٹ ورڈ ہے۔ لفظی معنی کفر کی ہوتا ہے کسی چیز کو چھپانا۔ رات کو کافر کہا جاتا ہے کیونکہ وہ ساری چیزوں کو چھپا لیتی ہے۔ اسی طرح کاشتکار جو ہوتے ہیں، فارمر جو ہوتے ہیں، وہ چونکہ زمین کے اندر بیج کو چھپا لیتے ہیں، اس لیے انہیں بھی کہا جاتا ہے۔ سب سے بڑا کفر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ہے، انکار کرنا، یا شریعت حقہ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار ہے، اس کو کہا جاتا ہے کافر۔ اسی طرح ناشکرے کے لیے بھی آیا ہے کفور کا لفظ۔ تو یہاں پہ وسیق الذین کفروا، اور ہانکے جائیں گے کفار، الی جہنم، جہنم کی طرف، کیسے؟ زمرا، جیسے سورۃ الزمر ہے نا، اس کا نام زمر کا معنی ہوتا ہے جتھے جتھے، گروہ در گروہ، جوگ در جوگ۔ زمراتن یعنی زمرہ واحد ہے اس کا، اور زمرن یا زمرہ یہ اس کے جمع ہیں۔ اور ہانکے جائیں گے کفار جہنم کی طرف گروہ در گروہ، حتیٰ یہاں تک کہ اذا جاؤہا، جب اس کے پاس آئیں گے، یعنی جہنم کی طرف جب وہ آئیں گے، فتحت کھول دیے جائیں گے، فتح یفتح مفتوح، یہ سارے آپ جانتے ہیں۔ فتحت کھول دیے جائیں گے، ابواب باب کی جمع، ہا اس جہنم کے دروازے۔ جب وہ جہنم کے یا اس کے پاس آئیں گے تو اس کے دروازے، یعنی جہنم کے دروازے ان جہنمیوں کے لیے، ان کافروں کے لیے کھول دیے جائیں گے۔ وقالا، اور پوچھیں گے، لہم ان سے، کن سے؟ وہ جو کافرو تھے، وہ جو جہنمی ہیں ان سے، خزنتہا، خازن یہ جو ہوتے ہیں، جیسے جیل میں جاتے تو اوپر پہرے دار وغیرہ کھڑے ہوتے ہیں، پہرے دار ہوتے ہیں، داروغے چوکیدار وغیرہ، تو وہاں فرشتوں کی ڈیوٹی ہے، تو دوزخ کے پہرے دار ان سے پوچھیں گے، الم یاتکم، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس، رسل منکم، تم میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے تمہارے پاس، اور وہ پیغمبر یتلون علیکم آیات ربکم، جو تمہارے سامنے تمہاری رب کی آیتیں پڑھ کر سناتے تھے، وینذرونکم، اور تمہیں ڈراتے تھے، لقاء جانتے ہیں آپ ملاقات کو کہا جاتا ہے، یومکم ھذا، اس دن کی ملاقات سے تم لوگوں کو ڈراتے تھے، کیوں؟ تاکہ تم ریڈی ہو جاؤ
ایگزام سے پہلے بچوں کو کہا جاتا ہے نا آپ ذرا اپنی پریپریشن کر لیں، پہلے پڑھایا جاتا ہے، پھر تیاری کی جاتی ہے، پھر کمرہ امتحان میں بیٹھایا جاتا ہے نا، پھر پتہ پاس یا فیل ہوتا ہے۔ تو انبیاء کرام بھی اس بڑے امتحان کے لیے، قیامت کے لیے لوگوں کو پہلے ہی تیار کرتے تھے۔ لکی لوگ تو مان جاتے تھے، اور بد نصیب طبقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی آتا تھا، ہڈیاں اٹھا اٹھا کے مذاق اڑاتے تھے کہ آپ کہتے ہو کہ یہ اٹھیں گے، پھر باپ دادا کی بھی ہڈیاں اٹھیں گی، ایسے استغفر اللہ تعالیٰ۔ لیکن یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشن کو مکمل کیا، نہ کہ ان چھوٹے لوگوں کے ساتھ جو ہے جیسے ہم لوگ منہ لگا کے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ ہمارا کام ہے۔ محبوب کریم اپنے جنہوں نے جنت دوزخ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ان کے ساتھ بھی ایسے لوگ، گندے لوگ مذاق کرتے تھے، اور محبوب کریم کچھ کو بتا دیتے تھے، اصلاح بھی کرتے تھے، بعد کی ساری باتیں تو بتائی ہوتی تھی، جو نہیں مانتا اسے نہیں مانا، چاہے لاکھوں دلیلیں بھی دے دو، ایسا ہے نا۔ تو حق والے لوگوں کو ہمیشہ حق کہتے رہنا چاہیے، لیکن اپنے مشن کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ ہم مسلمانوں کا زندگی کا کچھ مقصد ہے جو ہم لوگ ضائع کریں، یہ مناسب نہیں۔ دوسرے کے ٹانگیں کھینچنا یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ قالو کہیں گے، بلا بے شک آئے تھے، اب وہ مانیں گے، ولیکن لیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن لوہے محفوظ میں عذاب کا حکم کفار پر ثبت ہو چکا تھا، حق ہو چکا تھا، لکھا جا چکا تھا۔ اللہ جانتا تھا نا کہ یہ ماننے والے ہیں یا نہیں ماننے والے، اس لیے لکھ دیا گیا، اسی کے مطابق ان کی تقدیر لکھ دی گئی۔ قیلا، انہیں کہا جائے گا، اب ایک گروہ تو ہے نا یہ کافروں کا، یہ اینڈ تک دیکھیں، ان کو کیا کہا جائے گا؟ دو طبقات کا یہاں تذکرہ ہے نا، ایک اہل ایمان کا اور دوسرا کفار کا۔ اب کفار کو کہا جائے گا، قیل ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، دوزخ کے دروازوں سے انہیں کہا جائے گا داخل ہو جاؤ، اس حال میں کہ تم ہمیشہ اس میں رہو گے، پکا پکا آگ میں آپ نے رہنا ہے۔ فبئس مثوی المتکبرین، پس کتنا برا ٹھکانہ ہے مغروروں کا۔ مثویٰ ٹھکانے کو کہتے ہیں متکبرین، تکبر کرنے والے۔ بھی بہت سارے لوگ تکبر کرتے ہیں، حالانکہ ہمیں شیطان سے سبق سیکھنا چاہیے نا۔ وہ بڑا نمازی تھا، بڑا سب کچھ تھا، لیکن تکبر کیا تو مارا گیا۔ یہ انسان کو زیبا نہیں ہے، جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہوتا ہے اس کی اپنی تقسیم ہے۔ بندے کا کیا ہے، ہر بندہ کیا محنت نہیں کر رہا، ہر ایک کر رہا ہے، لیکن کسی کو اللہ کچھ دے رہا ہے، کسی کو کچھ۔ وسیقہ، اور لے جایا جائے گا، پیچھے تھا کافروں کو وسیق الذین کفروا، یہاں کیا ہے وسیق الذین اتقوا ربہم، اور انہیں جو اللہ سے ڈرتے تھے، جو متقی لوگ تھے، ان کو لے جایا جائے گا۔ کتنا سونا سے انداز ہے، جو عمر بھر اپنے رب سے ڈرتے رہے، کدھر؟ الی الجنہ، جنت کی طرف لے جایا جائے گا متقین کو، زمرہ، گروہ در گروہ۔ پیچھے بھی کیا تھا، جہنم کی طرف لے جائے گا کافروں کو، ادھر کیا ہے، جنت کی طرف لے جایا جائے گا گروہ در گروہ متقین لوگوں کو، جو اللہ سے ڈرتے تھے، جو ساری زندگی سنبھل کے چلا کرتے تھے وہ لوگ۔ حتیٰ، یہاں تک کہ اذا جاؤہا، جب وہ وہاں پہنچیں گے، کہاں، جنت کے قریب پہنچیں گے، وہ فتحت، اور کھول دیے جائیں گے، ابوابہا، اس کے دروازے، جنت کے دروازے ان متقین کے لیے کھول دیے جائیں گے جو اللہ اور اس کے رسول اور قرآنی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، عمر بھر اپنے رب سے ڈرتے رہے، ان کے لیے وہ فتحت ابوابہا، جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے۔ وقال لهم خزنتہا، تو انہیں، ان جنتیوں کو، ان متقی لوگوں کو، جنت کے محافظ جو فرشتے ہیں، وہ کہیں گے سلام علیکم، تم پر سلام ہو۔ یہ سلامتی کی دعائیں، یہ ریسیو کیا جا رہا ہے، یہ متقین کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے۔ آپ خود امیجن کیجئے کسی کے گھر جائیں اور وہ ہمارا اچھے طریقے سے استقبال کرے تو کتنا اچھا لگتا ہے، اچھا لگتا ہے نا، ہاں۔ اور وہ لوگ جو جرم کرتے ہیں، جیلوں میں ڈالے جاتے ہیں، تو خود دیکھیے ان کے ساتھ کس طرح دھکے مار کے، کتنا برا لگتا ہے نا۔ اب آپ کے پاس دیکھو ایمان تو ہے، بس تھوڑی سی محنت کرنی ہے۔ اس طرح ہم لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہی پروٹوکول دلوائے گا انشاءاللہ، اللہ کا دیدار بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تم خوب رہے، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وہ جو سلامتی کی دعائیں دے رہے ہیں، وہ جو جنت کے محافظ ہیں، سلام ہو تم پر، تم خوب رہے۔ فادخلوہا، پس اندر لے چلو، خالدین، ہمیشہ کے لیے۔ یہ جنت میں تم لوگوں نے پرماننٹ رہنا ہے، جنت میں تم لوگوں نے
परमानेंट रहना है। ये फरिश्ते कह रहे ये तुम्हारा घर है, कोई अच्छा सा घर हो, कोई बंदा कहे कि यहीं आपने रहना है, प्रोटोकॉल भी हो, सब कुछ हो, तो कितना अच्छा लगता है ना। अब मुस्लिम शरीफ की हदीस से तैयबा सुन लेते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं सबसे पहले जन्नत का दरवाजा खटखटाऊंगा, यानी नॉक करूंगा। हजरत अनस बिन मालिक से मरवी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन मैं जन्नत के दरवाजे पर आऊंगा और उससे खोलने के लिए कहूंगा, तो जन्नत का खाजिन पूछेगा आप कौन हैं, मैं अपना नाम बताऊंगा, तो वो कहेगा कि मुझे आपके मुतालिक ही हुक्म दिया गया है कि आपसे पहले किसी के लिए जन्नत का दरवाजा ना खोलूं। तो सबसे पहले एंट्री कौन करेगा? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम हर जगह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मशहूर होना चाहिए ना, मोहब्बत भी उन्हीं से करनी चाहिए ना। आज भी हम गलत करते हैं तो वो वहां बैठ के दुआएं करते हैं, अच्छा करते हैं तब भी वो खुश होकर दुआएं करते हैं। ये दुनिया बनाई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए थी, अल्लाह करीम ने। ऐसे ही है ना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये फरमाया, आदम मैं तुझे बनाता ही ना अगर मैंने मोहम्मद को ना बनाना हो तो देखिए वहां जाके भी पुल सरात पे हमें किसकी जरूरत है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हिसाब व किताब में, मीजान में, जन्नत का दरवाजा खटखटाएंगे महबूबे करीम। फिर देखिए कयामत कायम ही तब होगी जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में होंगे, अल्लाह कहे कि सर उठा महबूबा मांग। तो हमें सबसे ज्यादा मोहब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से करनी चाहिए। क्या मैं तवक्को रखूं? हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि जन्नत के दरवाजे के करीब एक दरख्त है, उसके नीचे से 2 चश्मे निकलते हैं। मोमिन, अहले ईमान, मुत्तकीन वहां पहुंचकर एक चश्मे में गुस्ल करेगा तो उससे उसके जिस्म जो है ना वो साफ सुथरा हो जाएगा, और दूसरे चश्मे का पानी पिएगा तो उससे उसका बातिन यानी अंदर भी पाकीज़ा हो जाएगा। फिर फरिश्ते जन्नत के दरवाजे पर इस्तकबाल करेंगे और जन्नत के खाजन उनसे कहेंगे तुम पर सलाम हो, तुम पाकीज़ा रहे, तुम हमेशा रहने को जन्नत में जाओ। कितना प्रोटोकॉल है, खुद जरा इमेजिन तो कीजिए, कहीं जब जाना होता है तो कितने सोने से हम लोग कपड़े पहन के ब्रश करके सारा कुछ तैयारी करके, जितना बड़ा वो देवाल होता है ऐसे जाते हैं ना हम लोग, आगे से प्रोटोकॉल भी मिले तो अच्छा लगता है ना। तो फिर जन्नत हो, फरिश्ते हो और सुथरा हो के बंदा जाए। हम तो बड़े लकी लोग हैं, गुनाहों से भरे हुए होते हैं लेकिन मुसल्ले पे खड़े होते हैं तो फरिश्ते कहते हैं मौला करीम तेरी शान बड़ी है, बहुत बड़ी है, और ये बंदे गंदे मंदे इतने गुनाहों वाले। तो अल्लाह कहता है ये आ तो गए हैं ना, इनके अंदर से सारे गुनाह गंद बाहर निकालो, मुसल्ले पे खड़ा कर दो। जब नमाज मुकम्मल होती है फरिश्ते कहते हैं मौला करीमा वापस लौटा दे, नहीं नहीं नहीं, ये सुथरा हो गया, इसे सुथरा रहने दो, हमारे लिए तो बहुत आसान है नेकियां करना। तो क्या मैं तवक्को रखूं कि ये कोशिश भी हम करेंगे कि खाली हम शेख चली के ख्वाब बुनेंगे, नहीं नहीं हम तो सीधे जन्नत में जाएंगे, करेंगे कुछ नहीं, ऐसा नहीं ना होता। वकालू, और वो खुशबख्त कहेंगे, क्या कहेंगे वो मुत्तकीन लोग, वो जन्नती लोग कहेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए, सदक़ना वादहू, जिसने हमारे साथ अपना वादा पूरा फरमाया, व औरसनल अर्दा, और हमें इस पाक जमीन का, इस जन्नत का वारिस बना दिया। नतबव्वउ, हम ठहरेंगे कहाँ? मिनल जन्नत, जन्नत में ठहरेंगे। हैसु नशा, जहां चाहेंगे, जन्नत में जहां चाहेंगे हाँ हम ठहरेंगे। कितनी आज़ादी, खूबसूरती जन्नत का। जब हम लोग अहादीस के अंदर पढ़ते हैं, कुरान करीम के अंदर पढ़ते हैं, दिल करता है ना कि बंदा ज्यादा से ज्यादा अच्छे काम करे, दिल करता है ना। फनिअमा अज्रुल आमिलीन, बस कितना उम्दा अजर है नेक काम करने वालों का। ये सारी बातें बताएं, जन्नत इस तरह रिसीव किया जाएगा, हमेशा रहोगे, अल्लाह का वादा ऐसा, और फिर तुम वारिस हो, पक्के वहां रहोगे, जिधर मर्जी है जाओगे। तो कितना बेहतरीन रिवार्ड है। वतरल मलाइका, महबूबा आप देखेंगे फरिश्तों को, हाफीना, हल्का बांधे खड़े होंगे, ऐसा होता है ना घेरने वाले स्टाइल में, मिन हौलिल अर्श, हौल माहौल जैसे होता है, इर्द गिर्द आस पास। महबूबा आप देखेंगे फरिश्तों को हल्का बांधे खड़े होंगे अर्श की इर्द गिर्द। वो कर क्या रहे होंगे? युसब्बिहुना बिहम्दि रब्बिहिम,
اپنے رب کریم کی حمد کے ساتھ تسبیح پڑھ رہے ہوں گے. وَقُضِیَ بَیْنَهُم بِالْحَقِّ، اور فیصلہ کر دیا گیا ہوگا ان کے درمیان حق کے ساتھ. وقیل، اور کہا جائے گا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں رب کریم کے لیے. کس کے لیے؟ یہ حمد کرنے والے کون ہوں گے؟ یہ کائنات کی ہر چیز ہے. دیکھیے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کر رہی ہے.